پچھلے سال بھی بجٹ کے لحاظ سے یہ بات ہوئی تھی کہ بجٹ اس ٹائم تک پاس نہیں ہوگا جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی. اس دفعہ پھر یہ بات ہوئی ہے اور مزمل بھائی دوست بھی ہیں, ٹیکنوکریٹ بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. میں تو یہ دعا کر رہا تھا کہ آپ کریں اس کے بارے میں کچھ, یا آپ انٹرم بجٹ کی طرف جائیں جس میں آپ گھیرے جاتے. لیکن عجیب بات ہے کہ وہی آپ کا وزیر اعلیٰ, مجھے تو یہاں پہ میوزیکل چیئر لگ رہی ہے سر. کل آپ کا سابق علی امین خان آیا ہے, بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. عجیب بات ہے ان کو یہ چیز ابھی یاد آتی ہے. یہ لوگ جو ابھی بیٹھے ہیں, آپ کے ڈاکٹر صاحب نے کل غالباً اس پہ بات کی ہے, کبھی آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ لوگ لگے ہوئے ہیں 6 مہینے بعد ایک چیف منسٹر آتا ہے, 6 مہینے بعد دوسرا چیف منسٹر آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اگر آپ عشق عمران میں آئے ہیں تو عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی بنیاد پختونخوا سے رکھی گئی تھی, تو آپ بات کریں عشق عوام پختونخوا, تو اس سے عمران خان بھی خوش ہوگا, پاکستان بھی خوش ہوگا, اور آپ کو وہ اہمیت اور حیثیت بھی ملے گی. سر اسپیکر صاحب کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ اس میں تو ہم 3 گھنٹے بات کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے جو میری ایک ڈیوٹی ہے, میرا ایک جاب ہے, میرے ساتھ کمیٹی میں اور کمیٹیوں میں جو میں ہوں, پی ٹی آئی کے ممبران صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیشہ میں نے یہ بات کی. اور سر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کہا ہے پوائنٹ سکورنگ ہم کرتے رہیں گے, لیکن اس ذہنیت سے کب نکلیں گے کہ ہم کئی مشترکہ ہو کے بھی صوبے کی ڈیلیوری کی بات کریں. بات ہیلتھ کی آتی ہے, میں نے ان کو اپنی کمیٹی میں بلایا تھا. ایم ٹی آئیز والے, ایبٹ آباد ٹیچنگ ہاسپٹل والے بھی آئے تھے. آپ کا ٹرمپ ایک پروجیکٹ ہے, بی آر ٹی پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ پرانی چیز ہے. میں نے شروع دن سے اس چیز کی مخالفت سر اس لیے کی ہے کہ آپ اگر اس کے نمبرز اور ڈائنامکس دیکھیں تو یہاں پہ خلیق خان کو پتا ہوگا کہ زیادہ تر بیشتر لوگوں کا علاج جو ہوتا ہے وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز اس کے لیے ہوتا ہے, اور باقی جو لوگ ہیں لیڈیز وغیرہ کی چیز ہوتی ہے. میں نے اسٹیٹ لائف کو یہ کہا تھا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی آپ کیسے کریں گے کہ ایک ڈاکٹر ساتھ آپریشن کر رہا ہے, آپ انسینٹیوائز کیا چیز کر رہے ہیں. اور آپ کا جو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ایم ٹی آئیز کا تھا, اس میں خلیق خان چینج مینجمنٹ جو ہے, اتنی زیادہ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ ہاؤس بھر جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہسپتال میں, ایک وارڈ میں, ایک ڈپارٹمنٹ میں یہ نئی چیز لاگو کرتے, اس سے آپ سیکھتے, پرانا نظام چلتا رہتا. لیکن برکی صاحب آئے ہیں, انہوں نے نیا نظام لاگو کر دیا ہے, آپ نے ایم ٹی آئیز کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے. میں نے صرف اے ٹی ایچ کو اس میں بلایا تھا, ایبٹ آباد ٹیچنگ ہاسپٹل کو, وہ بھی لاسز میں جا رہی ہے. They were not even able to, آپ کے ساتھ ہمارے پاس کریڈیبل ڈیٹا بھی شیئر نہیں کر سکتے تھے. آپ نے پھر ان کے لیے 80 ارب روپے رکھ دیے. اور آپ کا صحت انصاف کارڈ جو پچھلے سال آپ نے غالباً 41 ارب روپے رکھے تھے, اس میں سے آپ کی جو مین انسٹیٹیوٹ ہے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, اور آپ کا جو بڑا ایک اسپتال ہے, ان کو 4 ارب روپے کے وہ پیسے مانگ رہے ہیں. ان کو پیسے ابھی تک کیوں نہیں ملے؟ تو یہ پیسے کہاں گئے؟ ہمارے تو یہ نہیں ہے, یہ تو لوگوں کے پیسے ہیں سر. آپ کا ٹرمپ یہ پروجیکٹ ہے. سر بات یہ ہے کہ ہیلتھ میں ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں. ٹرشری کیئر پر آپ جا رہے ہیں, آؤٹ پیشنٹ کے لیے ہم نے کچھ فیسیلیٹیز نہیں دی ہیں. ہمارے پاس آر ایچ سیز ہیں, بی ایچ یوز ہیں. اب اگر ہم ان کو فعال کریں اور وہاں سے ڈاکٹرز پیسے بھی لیتے رہیں تو ڈاکٹرز بھی خوش ہوں گے, ہماری غریب عوام بھی خوش ہوگی. ایل آر ایچ کا ڈیٹا آپ اٹھا کر دیکھیں, وہاں پہ روزانہ میرا خیال ہے کہ 11,000 یا کتنے لوگ جاتے ہیں. اونلی 10% آف دیم کین پاسبلی یوز آپ کا صحت انصاف کارڈ. باقی لوگ تو 5-5 ہزار روپے دے رہے ہیں اور ان کو وہ میڈیسن بھی نہیں مل رہی ہے. جو میں نے پریویس آپ کا ہیلتھ منسٹر تھا, آپ نے کہا ہے کہ آپ ڈی آر اے یا یہ میڈیسن اتھارٹی کو چھوڑ دیں, کہ یہاں پہ تو سر ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جو دوائیاں ہم کھا رہے ہیں وہ کاؤنٹر فٹ دوائیاں ہیں. اور اس کے لیے میں نے, آپ کو یاد ہوگا, میکنزم بنانے کی کوشش کی ہے کہ کچھ تو ہمیں اس کو پتہ چلے. اس بھی اتنی اسٹرانگ لابی ہے کہ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے. دنیا میں سب سے زیادہ 2 نمبر دوائیاں جو ہیں وہ ایشیا میں بنتی ہیں. ایشیا میں جو ہے وہ پاکستان میں بنتی ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ نمک منڈی میں بنتی ہے. ہم صحت بیسک سروسز ہیں سر. ایجوکیشن
فیصل خان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پچھلے سال بھی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی. ارشد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سی ایم نے کہا ہے کہ میں 72 غالباً ماڈل سکولز بناؤں گا. میں نے اس پہ کچھ کیلکولیشن کی ہے, اور ایک ہی اسکول میں اگر آپ 2000 اسٹوڈنٹس بھی رکھیں تو تقریباً 1,44,000 اسٹوڈنٹس بنتے ہیں, جبکہ ایک ریکارڈ سطح پر آپ کے پاس 50 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اور یہ اگر آپ ماڈل سکولز بھی صرف بنا لیں, اس کے ساتھ غالباً انہوں نے کہا ہے کہ میں 9,000 اسٹوڈنٹس کو 10,000 روپے اسٹائفن دوں گا. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اس میں یہ 50 لاکھ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا. اور دوسرا سر, یہ جو آپ نے ماڈل سکولز بنائے ہیں وہ ریشو اگر آپ نکالیں, شرح نکالیں تو اس 0.0028%. So who are we trying to fool? ہمارے پاس ایسی اپرچونٹیز ہیں. میں آپ کو کمیٹیز میں لگا رہا ہوں, میں بہت زیادہ سر کل خوش کہتے ہیں آپ نے سیکرٹریز کو بلایا ہے. میں نے مہینہ پہلے بھی یہ بات کی تھی. میرے خود فروری میں میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد مجھے کوئی رپورٹس نہیں ملی. میں نے کیا مانگا تھا, 3 بجٹس مانگی تھی, آپ کو اس میں سر فائدہ ہوتا. میں اس سے بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ چیز پابند کی ہے. اس سے ہمارے ہاؤس کا تقدس بڑھے گا, اس سے ہمارے لوگوں کو ویلیو کا پتہ چلے گا, اس سے فیڈرل گورنمنٹ کو پتہ چلے گا کہ ہم کم از کم گورننس کے لیے اور ڈیلیوری کے لیے کتنے سیریس ہیں. میں اس میں سر تنقید صرف نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہیلتھ میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کارڈیالوجسٹ ایک ٹیسٹ کے ذریعے 10 رکھ لیں, 20 لاکھ روپے تو تنخواہوں سے دے. آپ دیکھیں کہ آپ کے 30-40% پیسے جو ہیں وہ اس میں بچت ہوگی اور لوگوں کو علاج بھی صحیح ملے گا. دوسری, اگر میں اس میں ہوتا اور اسٹیٹ لائف کو میں نے کہا ہے کہ آپ کیتھ لیبس ڈی آئی خان میں بنائیں, ہزارہ میں بنائیں, باقی ڈسٹرکٹ میں بنائیں. مجھے کل اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور میں مردان میں ہوں یا ڈی آئی خان میں ہوں, وہاں سے مجھے یہاں لایا جاتا ہے, تو میں ہو سکتا ہے زندہ ہی نہ رہوں. ایک ہی ہمارے پاس چند ہی کیتھ لیبس ہیں, آپ اس پہ پیسے لگائیں, خرچہ بھی کم ہوگا, لوگوں کو رسائی بھی ملے گی. میں سر اس میں آپ کو سجیشنز بھی دے رہا ہوں کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں آپ کو التجا کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس زبردست اپرچونٹیز ہیں. آج کل اے آئی کا دور ہے, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ ذرا اساتذہ کی کوالٹی کو دیکھیں. اگر آپ سسٹم نہیں بنا سکتے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں کہ ہر گریڈ کے لیے, ہر سال کے لیے ہمیں ان کی پرفارمنس کا پتہ چلے گا. جو اساتذہ پرفارم کریں ان کو ہم ریکگنائز کریں گے, ان کو ہم بونس دیں گے. جو نہیں کریں گے وہ گھر جائیں گے. آپ بلڈنگز بنانے سے کوالٹی بہتر نہیں کر سکتے. ارشد خان, ہمارا جو خرچہ ہے پر سٹوڈنٹ سرکاری اسکولوں میں وہ 10,000 ہے. ہمارے پرائیویٹ اسکول جو ریلیٹیولی آپ کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ 5,000 ہے. So how do we justify that? And آپ کا تو ایکسپوجر بھی سر بڑا اچھا ہوا ہے. Let's sit together اور دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کو ریفارم کیسے کرتے ہیں. میری دوسری تجویز اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو معیاری تعلیم دے رہا ہوں, ہم جتنی بھی کوشش کریں اس کے اوپر بورڈ بیٹھا ہوا ہے. بورڈ, ارشد خان, جو بورڈ ہے وہ ایک آبسلیٹ سسٹم ہے. آپ جتنی بھی وہ چیز کریں, آپ کے یہاں رٹے چیز, مجھے پتا ہے میں نے میٹرک میں A گریڈ لیا تھا لیکن سارا رٹا, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو میں, آپ بورڈ کو ابالش کریں, آپ ACT اور یہ ٹیسٹ وہ کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کا سسٹم جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بہتر ہوتا کہ نہیں. سر, میں نے پچھلے سال 2 سال پہلے ایگریکلچر پہ بات کی تھی. عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں ایگریکلچر کی جو شرح تھی وہ GDP کے لحاظ سے 400% زیادہ کی گئی تھی. جب 13 میں آپ کی گورنمنٹ آئی ہے, بلڈوزرز کا ایک پروجیکٹ تھا, بہت اچھا کیا ہے, پرویز خٹک صاحب نے اس کا کریڈٹ لیا ہے, اور لوگوں کو سبسڈیز مل رہی تھی کہ نہیں, دیٹس بیسائڈز اے پوائنٹ. اگر میں ایگریکلچر منسٹر ہوتا اور جب اس دن آپ ویٹ اور بجلی کی اور گیس کی بات کر رہے تھے, تو کم از کم میں آپ کو بتا سکتا کہ سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ اور المیہ ہے وہ گندم کا ہے. ہم ابھی 2026 میں بیٹھے ہیں اور گندم کی ییلڈ, مجھے یہ بتایا جائے یا جو منسٹر ریسپانسبل آپ کا ریلیونٹ ہے کہ اگلے سال ییلڈ انہینسمنٹ کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, مجھے آپ یہاں پلاٹ دیں, جتنی بھی آپ کی پر ایکڑ ییلڈ آ رہی ہے ہم اس کو کم از کم 2 گنا زیادہ کر سکتے ہیں.
یہ آپ کا کام ہے. ہم جب آپ سے یہ چیزیں پوچھتے ہیں تو آپ کا فوڈ منسٹر بڑی زبردست سے بات کی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پختونخوا کے لوگ آٹا بہت کھاتے. تو یہ ہمارا قصور ہے. ہمارا جاب یہ ہے جو ڈیوالوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ سیس کی بات کرتے ہیں, آپ ٹوبیکو کی بات کرتے ہیں, وہ تو بعد میں آئے گی. جو انڈر لائنگ فروٹس ہیں, جو بیسک ایمینٹیز ہیں, اس پہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ان ایریگیٹڈ لینڈز ہماری ساؤتھ میں بھی ہیں, اور جگہوں پہ بھی ہیں. ہم کیوں نہ اس میں ان چیز لوگوں کو انکلوڈ کریں. اور اس کی چائنا بہت اچھا اس پہ کام کر رہا ہے کہ ایسے آپ کو اس میں پروڈکشن انہینسمنٹ ملے گی. کل آپ کے سابق علی امین خان نے یہ بات کی ہے کہ لون جو آپ نے لیا ہے بی آر ٹی کے لیے, مزمل صاحب کو اس کا پتہ ہوگا, لون جو آپ نے بی آر ٹی کے لیے ہے. دیکھیں آپ مازلو پیرامڈ, مزمل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے. میری بیسک نیڈ لا اینڈ آرڈر ہے, میری بیسک نیڈ سیکیورٹی ہے, میری بیسک نیڈ فوڈ ہے, میری بیسک نیڈ الیکٹریسٹی ہے. آپ مجھے بی آر ٹی بتا رہے ہیں. اور would you agree with me or not کہ if you were to do this project بی او ٹی بیسس پہ اچھا نہ ہوتا؟ آپ کتنے نمبرز آف بسز دیکھ لیں, آپ کتنے اس میں خسارے میں جا رہے ہیں. اور وہ بات کرتے ہیں علی امین خان کے وہاں پہ لونز لینے چاہیے جہاں پہ گورنمنٹ ریونیو جنریشن کر سکے. تو مزمل صاحب, آیا گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ریونیو جنریٹ کرے؟ ڈائریکٹلی تو نہیں کر سکتے نا. ارباب صاحب, پی آئی اے کی سر متعلقہ لوگ بیٹھے ہیں. اچھا جی, پی آئی اے آپ کے سر آپ کے سامنے ہے, اسٹیل مل آپ کے سامنے مجھ سے بات کریں, ان سے ڈائریکٹ بات نہ کریں. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اگر ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جب تک ہم یہاں پہ ایک ایسا انسینٹیوائزڈ ماحول نہیں دیں گے کہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے, انویسٹمنٹ کرے, ان کو فرق بھی پڑتا ہے کہ ان کی بزنس صحیح چلتی ہے. گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے. آپ مہربانی کر کے گورنمنٹ پھر اس میں لون نہ لے جو ہمارے کتنی فیصد بڑھ چکا ہے, اور آپ ریونیو جنریشن کریں. یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ اور بطور کیٹلسٹ کام کریں کہ جہاں پہ آپ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکے. سر انرجی اینڈ پاور, میں اس کمیٹی میں ہوں داؤد خان کے ساتھ. کے پی او جی سی ایل بنایا گیا تھا 2010 میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ اپنے لیے خود ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کر سکے. میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ابھی تک آیا ان کے پاس ایک ریگ ہے؟ ابھی تک آپ کے پاس دار اختیار میں جو بات آتی ہے اس کو آپ نے فعال کیوں نہیں کیا؟ انرجی از آر بیسک نیڈ. ہم اس کمیٹی میں باتیں کرتے رہتے ہیں, ابھی تک ہمارے پاس اس میں ایسی کمپلائنس نہیں ہوئی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں. آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں, ڈیمو کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, کہ آپ ایک گرڈ سسٹم دیں جو آپ نے وعدے کیے تھے. ہمارے پاس یہاں پہ کیپیسٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے دیٹس آف دا ڈیلیوری. اور یہاں پہ سر ہمارے پاس پوٹینشیل بھی بہت اچھی ہے اگر انٹینٹ اس میں ہو, اور ہمارے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. میں جب تک ہم جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں جب تک ہم ان کو ڈپلوائے طریقے سے جو ہمارا کام ہے نہیں کریں گے, جو مرج ڈسٹرکٹس میں ہیں جو ابھی تک یہ لوگ ڈپرائیوڈ ہیں. میں آج سے 10 سال پہلے بے نظیر وومن یونیورسٹی یہاں انوائٹ کیا گیا تھا, اور اس ٹائم فاٹا مرجر کی باتیں ہو رہی تھی. سر میں نے اس میں مختصراً ایک بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں فاٹا والوں کو ایف سی آر ابالش ہو جائے یا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو, لیکن اس سے پختونخوا کی اور پاکستان کی معیشت کو جتنا فائدہ ہوگا دیٹس انپیرلڈ. بٹ ابھی تک بطور گورنمنٹ, کل جو ہم باتیں سن رہے تھے آپ کے سی ایم کی, وہ کہتے ہیں کہ فار دا لائن آرڈر جس کے لیے آپ نے بھی کمیٹی تشکیل دی تھی, 1.5 سال سے ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے پولیس والوں کو ویپنائز کیا ہے, ہم نے ان کو اسمارٹ بناکلرز دیے, ہم نے ان کو ویپنز دیے. ویپن سے تو کچھ نہیں ہوتا. آیا آپ یہ اونس لیتے ہیں, آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کی, یہ ہماری ترجیح ہے, آپ کے پاس اتنی فورس ہے, آپ ان کو ٹرین کریں, ٹیکنالوجی استعمال کریں, سیف سٹیز وہاں پہ بنائیں جو پشاور میں سیف سٹی بنی گئی. افسوس کی بات ہے کہ میرے حلقے میں مین جی ڈی روڈ پر سر 2 واقعات ہوئے دن کو, اور اس کو آدمی کو شوٹ کیا. تو ہم سیف نہیں ہیں تو اور لوگ سیف کہاں ہوں؟ اور اس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا, لیکن ہمیں کوئی لوگ اس میں سیریس نہیں لے رہے ہیں.
سر گڈ گورننس بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ایم پی ایز ہیں جو الیکٹ نہیں ہوئے ہیں, ہم آپ کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ آپ کو وہاں ریکگنائز نہ کرتی ہو. میں تو یہ پوچھوں گا کہ آپ معلومات کریں. اگر آپ کو اس چیز کی معلومات نہ ہو کہ جب سر ہماری گورنمنٹ تھی تو آپ کے یہاں ممبران صاحبان بھی بیٹھے ہوں گے, ہم اپوزیشن والوں کو پہلے ان کا حق دیتے تھے. دیٹس اے پارٹ آف دا ڈیموکریسی اینڈ پارلیمنٹری سسٹم. اور اگر آپ ہمیں نہیں بھی دیتے ہیں جی, جو آپ کے سو کالڈ ایم پیز ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کل بھی بات ہوئی ہے فارم 47. یہ بات کب ختم ہوگی؟ اور اگر آپ کا بہت زیادہ شوق ہے, میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, 13-18 کے بیلٹس لے آئے, لیکن وی نیڈ ٹو موو بیانڈ دیٹ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو. لیکن جب پچھلے سال, میں ریکارڈ سر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, میں نے کہا چلو ہم فارم 47 والے ہیں, آپ مہربانی کریں جو آپ کہہ رہے ہیں سو کالڈ نمائندے ہیں, آپ ان کو پیسے دیں کہ گراؤنڈ پہ پتہ چلے کہ وہ کام کریں کہ نہیں کریں. میں سر آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ ہمارے 5 سال اور میرے 2-3 حلقے جو پشاور میں ہیں, ان کے 13 سال اگر مجھ سے زیادہ کام کیا ہو تو ان رائٹنگ آئی ول ریزائن فرام دس. کچھ ہے ہی نہیں ہے آن دا گراؤنڈ. اور جب آپ کے سٹنگ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سے یہ پچھلے سال سوال کیا گیا تھا کہ آپ ہمیں چھوڑیں, جو آپ کا نظام تھا, جو آپ کی لیجسلیشن تھی, جو آپ کی وفاقی حکومت تھی, جو آپ کی صوبائی حکومت تھی, آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم گلی گلی جمہوری اقدامات اور جمہوریت پہنچا رہے ہیں. آپ ان کو اے ڈی پی کا 30% حصہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو میں آپ کے ساتھ سر یہ شیئر کر دوں گا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جواب میں کہا گیا کہ وہ بھی فارم 47 ہے. آپ کا دور تھا, کس پہ اعتماد کریں؟ سر بجٹ کی طرف آتا ہوں. لا اینڈ آرڈر کر دیا. کل آپ کے ایکس سی ایم نے کہا ہے کہ ہم پچھلی باتیں نہیں کرتے ہیں, خوشائن بات ہے, بڑی سپینے اچھی کھل کے باتیں کی ہیں, چاہیے تھے وہ بات پہلے کرتے. ہمارے بجٹ کا سب سے بڑا المیہ, آپ کے ممبران صاحبان بیٹھے ہیں, فروری میں میں نے سیکٹری فائنینس کو بتایا تھا کہ مجھے 3 بجٹس دو کہ ہم اس کو اسیس کر سکیں. یہاں پہ آپ کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, بجٹ سال کی ہوتی ہے لیکن ایڈمنسٹریٹولی آپریشنلی ان کو ریویو کیا جاتا ہے منتھلی بیسز, ویکلی بیسز, کوارٹرلی بیسز, اور پھر آپ کے ایکچوئلز اور ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ ری الائن کیے جاتے ہیں. یہاں پہ تو کیری فارورڈ ہی ہے, وہی نظام نہیں چل رہا ہے, بجٹ پیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے لوگ جو ہیں ہمیں جواب نہیں دے رہے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب, جب ہم ان سے کام کا پتہ کرتے ہیں, جب ہم ان سے اے ڈی پی کا پتہ کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ہمیں فنڈ نہیں دے رہی ہے. آپ کو پتہ ہے سر, جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ تھی, یہ ایکسکیوز میں ان کی ختم کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ کی یہاں پہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ تھی, تو 2018 اور 19 میں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے صرف 64% جو آپ کا حق بنتا تھا آپ کو دیا تھا. اس کے بعد جو گورنمنٹس آئی آپ کو زیادہ اس کے فنڈنگ ملی ہے. 2019-20 میں آپ کو 67% دیا تھا, 18-19 میں. 19-20 میں صرف 57% دیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب نے کل اچھی بات کی ہے کہ ہم ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں, وہ ہمیں دے رہے ہیں. تو ری الائن کریں, ہمیں سیریسلی لیں گے تو کہیں جا کے جو ہماری جاب ہے, جو ہماری ڈیوٹیز ہیں, جس کے لیے ہم اس ایوان میں بیٹھے ہیں, ہم ڈیلیوری کر پائیں گے. سر میں باقی تو اس میں کچھ اتنا نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کم از کم سیکٹریز کو, اور میں اتنی ریکویسٹ صرف کروں گا فائنینس ڈپارٹمنٹ سے کہ ابھی بجٹ پیش ہو گیا ہے, مہربانی کریں, میں میٹنگ کروں گا, آپ کے ذمہ دار لوگ ہوں گے, منتھلی اس کو ریویو کرتے ہیں کہ ہمیں ایکچوئلز کا تو پتہ چلے کہ ویئر دا ہیل آر دے گوئنگ. ایسٹیمیٹس تو پیپر پہ ہم بڑے بڑے دے دیں گے, اور اس میں عوام کی موجودگی, عوام کی جو آپ کی حیثیت ہے اس کو فرق پڑے گا, آپ کے پی ٹی آئی سپورٹروں کو اس میں فرق پڑے گا. تو میری یہ ہاؤس سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم اگر آپ سر یہ فیصلہ کرتے ہیں اور ایک ٹھوس, ایک ٹینجبل فیصلہ کرتے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور رولز میں بھی ہے
اور احمد خان میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں اتنا فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے. آپ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, 4 مہینے 6 مہینے اس کے ہو گئے, دین وی ہیو ٹو ایکسرسائز آور پریویلیج. میں نے کہا تھا, یہ سیکرٹری اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں جی, میں نے کہا تھا کہ میں ایکسرسائز کروں گا اپنا پریویلیج. مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو رپورٹ جو ہاؤس سے پاس ہوئی ہے ابھی تک مجھے نہیں ملی. تو آپ فائنینس کی رپورٹ مانگی گئی تھی, یہاں سے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ وہ رپورٹ پیش کریں. آپ پوچھ لیں, انہوں نے نہیں پیش کی ابھی تک. اور باپ صاحب کچھ چیزیں آ گئی ہیں, کچھ آ جائیں گی, نہیں تو ہم ان کو بلا لیں گے جی, آپ کو ضرورت نہیں ہے سر. ان پہ ویسے ہم بریچ آف پریویلیج لگا دیں گے. اسپیکر صاحب بڑی مہربانی, لیکن بات یہ آتی ہے کہ جب ہمیں آڈٹ رپورٹس ملتی ہیں تو 2023, 22 اور 23 کی ہوتی ہے, تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. ٹائم از آف دی ایسنس. پیسوں سے زیادہ ٹائم جو ہمارا ویسٹ ہوتا ہے اس پہ ہمارے پیسے لگے جاتے ہیں. سر میں نے آخر میں گورننس کی ایک بات کر رہا ہوں. آپ کے یہاں ایم پیز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں فائنینس, اس میں نے اس میں ڈائریکشن یہ دی تھی کہ افسوس یہ ہے کہ جب آپ کی وفاقی حکومت تھی, یہاں پہ آپ کا بہت بڑا مینڈیٹ تھا, عثمان بزدار وہاں تھا, آپ یہاں تھے, آپ کے ایم پیز تھے, آپ کے ایم این ایز تھے. آپ کے ایم این ایز خود ریکارڈ پہ کھڑے ہو کے ویڈیوز جاری کیے کہ میری کوئی بات نہیں سنتا, تو تم ایم این اے کے لیے بیعت سلناس تھے. اور پھر جو آپ کے فیصلے کیے جاتے تھے, میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن یہ ایک کھلی بات ہے, نہ آپ کے ایم پیز کا کوئی پوچھتا تھا, نہ آپ کے ایم این ایز کا کوئی پوچھتا تھا. عجیب بات ہے, جب وہ اپنے حق کی بات بھی کرتے تھے تو انہیں کہتے رہا آرام سے بیٹھو, یہ عمران خان کے ووٹ ہیں, ہم جو کرنا چاہیں وہ کرتے, تو ہمیں اس پہ نقصان پہنچ رہا ہے. تو سر میں نے یہ ڈیسیجن پچھلے سال دیا تھا, میرے پاس جو لوگ ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کا اپنا کام ہوگا, کم از کم آپ جو حلقوں میں کام کر رہے ہیں وہ ایم پی ایس کو آن بورڈ لے کے کریں. نثار باز یہاں نہیں بیٹھو گا, سب باج اوارڈ میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کے اپنے حلقوں میں کیا ہو رہی ہے, تو کم از کم یہ ڈیسیجنز کریں, باؤنڈ کریں گورنمنٹ کو کہ گیٹ یور ایم پیز ایٹ لیسٹ آن بورڈ. ان سے پوچھ کے آپ پوچھ لیں ان سے, کیا ان سے پوچھ کے کام ہوتے ہیں. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں سر, بڑا شکریہ, زیادہ ٹائم لے لیے, کہ اس پہ ہم کچھ ٹھوس اقدامات کریں گے اور کچھ ٹینجبل کہ اس پہ ہم کچھ فیصلے کر سکیں. ارباب صاحب اس طرح ہے, ایک بات کو تو آپ اپریشیٹ کریں, بیٹھیں آپ پلیز بیٹھیں, کہ اس مرتبہ پری بجٹ سیشن بھی ہوا ہے فار دا 4 days. سجیشنز مانگی گئیں, ساری سجیشنز فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیجی گئیں اور گورنمنٹ کو بھیجی گئیں. اب ابھی تک آپ میں سے کسی نے بات نہیں کی ہے کہ ہم نے کون سی سجیشن دی تھی, انہوں نے کون سی ہماری سجیشن انٹرٹین کی ہے اور کون سی چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے, اور سنیں نا, پھر اس کے بعد پوسٹ بجٹ سیشن کوارٹرلی ہم نے رکھے ہوئے ہیں, آپ ہی نے رولز میں ڈلوایا تھا یہ, تو وہ انشاءاللہ رکھے ہوئے, تو انشاءاللہ پوسٹ بجٹ سیشن بھی کریں گے کہ انہوں نے کہاں خرچ کیا, کیا کہا تھا اور کہاں خرچ کی ہے. جی تو مینڈیٹ تو آلریڈی فائنانس کمیٹی کے پاس ہے نا, وہ نہ کرے تو علیحدہ بات ہے. جناب سردار شاہ جہاں یوسف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. آپ نے بات کرنی.